بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. آج نئے سال کا پہلا دن ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے. اور یہ جو نیا سال ہے اس کا آغاز بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کامران ٹیسوری صاحب کے لیے، نئے گورنر سندھ کے لیے بہت اچھا نہیں ہوا. جو مشن ملن پر ہیں اور نہ جانے خود ہیں یا اس مشن پر معمور کیے گئے ہیں، یہ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اس مشن ملن میں کامران ٹیسوری صاحب کو ایک عدد جوتا مارا گیا، یہ میڈیا بتا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ نشانہ جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب بھی ہو سکتے تھے اور یہ نشانہ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ہو سکتے تھے. یعنی تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر سندھ صاحب کو یہ جوتا مارا گیا ہے، لیکن ممکنہ طور پر نشانہ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ہو سکتے تھے. اس لیے کہ کامران ٹیسوری جو ہیں انہوں نے تو اب تک کراچی میں بسنے والوں کا، ایم کیو ایم کے کارکنوں کا، وہ لوگ جو متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ دیتے تھے، ان کا کچھ خاص بگاڑا نہیں ہے. وہ تو کسی طرح سے اچھی یا بری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے. لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب سے یہ لوگ ناراض ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن، ایم کیو ایم کے چاہنے والے کراچی کے لوگ خالد مقبول صدیقی سے اسپیشلی ناراض ہیں کہ انہوں نے ایک حکومت کو چھوڑا اور اس حکومت کو چھوڑ کر یہ عمران خان کے مخالفین کے اتحادی بن گئے. ان ہاؤس تبدیلی آ گئی، شہباز شریف آ گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ سب بدل جائے گا. ہم اپنے ووٹرز کو منہ نہیں دکھا سکتے کراچی میں جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اور اب اس کے بعد اس سے انتہائی برے حالات میں یہ ان ووٹرز کو اپنا وہی منہ مسلسل دکھا رہے ہیں. تو ووٹرز جو ہیں وہ جواب دیں گے. وہ چاہنے والے، ووٹ دینے والے جو دیتے ہیں وہ لیتے بھی ہیں، حساب بھی لیتے ہیں، تو وہ لیں گے حساب. تو ممکن ہے کہ یہ نشانہ کامران ٹیسوری ہوں، لیکن ممکن ہے کہ یہ نشانہ جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ہوں. بہرحال آپ ویڈیو دیکھیے اور آپ ان مناظر کو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ بلاول کی جو بات تھی نا، سیلاب گرتا ہے، کامران ٹیسوری صاحب غالباً کسی سیلاب کے گرنے کا انتظار کرتے، آسمان پہ بار بار دیکھ رہے تھے، شاید آتش بازی ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اچانک جوتا، بلکہ چپل تھی براؤن کلر کی، وہ چپل آتی ہے، وہ بالکل کامران ٹیسوری بال بچتے، سامنے جو مائک لے کے کھڑا ہوا بیچارہ اس کے ہاتھ پہ گرتی ہے. اور خالد مقبول صدیقی بھی اور کامران ٹیسوری بھی چپل کو دیکھتے ہیں، اندیکھا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چپل جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. یہ سین تھا ہمارے سامنے اور ایسا لگا جیسے نہیں، پتہ ہی نہیں چلا. بچے بن جاؤ، بھولے بن جاؤ، دیکھا ہی نہیں، ہمیں چپل کا پتہ ہی نہیں چلا، پڑی نہیں، ہمیں تو نہیں پڑی. یہ والا ان لوگوں کا حال تھا. لیکن لوگ جواب مانگ رہے ہیں، لوگ حساب مانگ رہے ہیں. لوگوں کے حساب مانگنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آپ کو وہ یاد ہے مریم نواز شریف کی ویڈیو جس میں ایک بزرگ خاتون نے گھر میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ چپل ماری تھی مریم کے منہ پہ. یعنی لوگ، اگر آپ تشدد کریں گے، یہ وہی وقت تھا جب 25 مئی تھی، جب آپ لوگوں پر تشدد کریں گے، ان کو ان کے احتجاج کے حق سے بھی محروم کریں گے، تو لوگ اپنا احتجاج کا حق، یہ جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، استعمال کر لیں گے کسی نہ کسی طرح. تو یہ نشانہ جو ہے وہ جو ہیں نظر آ رہے ہیں، ممکنہ طور پر وہ نہیں تھے، ہو بھی سکتے ہیں. بہرحال کھلے گا سامنے کہ کون تھا، کس نے یہ جوتی ماری. لیکن بہرحال جوتا پڑ گیا، نئے سال کا پہلا جوتا. کامران ٹیسوری صاحب شو کلب میں داخل ہو گئے. اس کے بعد ایک خاموشی جس پر آج سوال ہو رہا ہے کہ مریم نواز شریف نے، میاں نواز شریف نے نئے برس کی مبارکباد لوگوں کو نہیں دی. جب یہ سوال اٹھا کہ عمران خان نے ٹویٹ کیے، اور عمران خان نے ٹویٹ کر کے، جس پر میں ابھی آگے آؤں گا، ایک روڈ میپ دیا، تو مریم نواز شریف کا، میاں نواز شریف کا ٹویٹر خاموش ہے، انہوں نے کوئی مبارکباد نہیں دی. لوگوں نے کہا ان لوگوں نے قائد اعظم کے یوم پیدائش پر بھی کوئی مبارکباد نہیں دی تھی. میں نے جا کے میاں نواز شریف کی ٹائم لائن چیک کی تو ٹویٹر پہ میاں نواز شریف نے، جو ان کی اپنی سالگرہ کا دن تھا، اب یہ تو کر نہیں سکتے تھے بچوں کی طرح کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو می، لیکن انہوں نے میری کرسمس لکھا ہوا تھا. قائد اعظم کے یوم پیدائش پر زبردستی اپنی سالگرہ منانے والے میاں نواز شریف نے وہاں میری کرسمس لکھا ہوا تھا. قائد اعظم کی پیدائش کے دن کی بات ہی نہیں کی. مریم نواز نے بھی بات نہیں کی. اور انہی لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ارشد شریف کی شہادت والے دن ان لوگوں نے ہولی کا کیک کاٹا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک ہندو وزیر اعظم آ چکا، اور یہ لوگ جو ارشد شریف کی شہادت والے دن بات نہیں کر سکتے، ارشد شریف کے اہل خانہ سے، پاکستان سے اظہار تعزیت نہیں کر سکتے، نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر میاں نواز شریف صاحب ٹویٹ ضرور کریں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہتا ہے بلاول بھی. اب تو خیر بلاول نہیں کہتا، اب تو بلاول کی لائن بدل چکی کہ مودی کا جو یار ہے بدلوا دی گئی، کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. لیکن
ارشد شریف پر بات نہ کرنے والے، اور مریم نے جو بات کی اس نے تو اور آگے بڑھ کے ارشد شریف پر اظہار تعزیت کو اپنے لیے اظہار ملامت بنا لیا تھا، اظہار مذمت بنا لیا تھا اپنی ذات کے لیے. تو اب یہاں پر نریندر مودی کی والدہ پر ان کی وفات پر اظہار افسوس کرنے والے میاں نواز شریف ہمارے دنوں پر چپ ہیں، نئے برس پر بھی چپ ہیں. تو اس چپ پر بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک روڈ میپ دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ سال تھا یہ بعض حوالوں سے بدترین تھا، ایک چلتی ہوئی حکومت بہترین، اور ابھی اس کی کارکردگی پر بھی آئیں گے، یہ جو نئی حکومت ہے. اور پھر اس کے بعد بدترین اس لحاظ سے ہونے کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے بہترین چیز دیکھی، اس پاکستانی ہجوم کو ہم نے قوم بنتے ہوئے دیکھا. یہ لوگ خود سڑکوں پر نکلے، انہوں نے سومو چھو لیا، انہوں نے ایکشن لیا، انہوں نے اپنے احتجاج کا حق استعمال کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری حکومت چلی گئی ہے، ہمیں قبول نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک روڈ میپ دیا کہ 2023 میں وہ یہ توقع کرتے تمام تر مشکلات کے باوجود کہ پاکستان میں انتخابات کے نتیجے میں ان کی حکومت آئے گی، اور جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اس خطرے سے بھی نمٹ کر دکھائیں گے. بہترین کارکردگی دکھانے والی حکومت عمران خان صاحب کا دعویٰ ان کی دوبارہ آئے گی اور بہترین کارکردگی دکھائے گی. ایک عمران خان صاحب کا روڈ میپ ہے، اور انتخابات کو تمام ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات حل ہیں. دوسری جانب ایک روڈ میپ ہے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا. عاصم منیر شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت قومی اتفاق رائے کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو قومی اتفاق رائے تو ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں، حکومت سے باہر کون ہے؟ ایک عمران خان باہر ہے، اور ایک عمران خان کی اتحادی قافلے والے باہر ہیں جو باہر ہوتے ہوئے بھی اندر ہیں. وہ دونوں طرف کی مانتے ہیں، یہ بات نظر آتی ہے، وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ غالباً فیصلوں میں بھی بڑی حد تک ساتھ ہیں. تو اس وقت تو حکومت سے باہر صرف عمران خان ہے. تو اتفاق رائے تو ہونا چاہیے، ان لوگوں کو بہترین کارکردگی دکھانی چاہیے. اب کیا پیدا کرنا ہے؟ اس کے بعد ایک روڈ میپ میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس ملک میں ایک لمبے عرصے کی نگراں حکومت آ جائے. یہ نگراں حکومت مسائل حل کرے، مشکل ترین فیصلے جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مشکل فیصلے کر رہے ہیں وہ نگراں حکومت کرے. اور عوام کی تو ایک عام آدمی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جو اس وقت 25-30 ہزار کی دہاڑی لگانے والا ہے وہ بیچارہ کیسے اپنی روح کا، اپنے بدن کا رشتہ قائم کر سکے گا؟ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، جس کو ہمارے بڑے اگر سمجھا سکیں تو ہمیں سمجھا دیں. لیکن یہ جو بڑے ہیں ان کی زندگی دیکھیں، ان کے لائف سٹائل دیکھیں، ان کی کابینہ مسلسل انڈے بچے دے رہی ہے، اس کو دیکھیں آپ، خرچے دیکھیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. بلاول ماشاءاللہ اب تک کوئی 37 کے قریب دورے کر چکے ہیں بیرون ملک کے، پاکستان کے دورے پر بھی کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں. تو روڈ میپ جو ہے وہ انتخاب ہے، انتخاب کے نتیجے میں ایک حکومت آئے، بین الاقوامی اداروں کو بھی پتا ہو کہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے 5 سال کا، اس سے بات کرنی ہے تو بات ہو سکتی ہے. تو یہ روڈ میپ دو ہیں آپ کے سامنے، لوگ فیصلہ کریں گے، اور لوگوں کا فیصلہ ممکنہ طور پر یہ نظر آتا ہے جو سرویز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انتخابات والے روڈ میپ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو حکومت ہے امپورٹڈ حکومت، اس کی کارکردگی کے حوالے سے سال ختم ہو گیا، اور اس کے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو 1 ملک پر ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، 2 روپیہ مسلسل بے قدر ہو رہا ہے، 3 توانائی کا بحران اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. سردیوں میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے جو نہیں ہوتی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی تو پہلے بھی بڑھ چکی ہے. اس کے بعد سرمایہ کاری تباہ، ترسیلات زر تباہ نیچے جا چکی، برآمدات سمیت اہم ترین معاشی اشاریے یہ سب کے سب نیگیٹو ہیں. پھر 2022 جس طرح کا نحوست بھرا سال ہے، اگلے سال کیا ہوگا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا کیا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، ابھی اور اوپر جا سکتا ہے، روپے کو جھٹکے دے رہا ہے. قرضوں کی ادائیگی ہمیں فوری طور پر مزید کرنی ہے. ہمارے پاس 5.8 ارب ڈالر کے قریب ہیں اور ہمیں 8 ارب ڈالر سے زائد ادا کرنے ہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں جو 2014 اپریل تھا اس کے بعد 8 سال کی پست ترین سطح پر یہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. مہنگائی کی شرح 23.8%، ترسیلات زر میں 9.6%، آلموسٹ 10% کی کمی. ہماری جو برآمدات ہیں ان میں کمی، ہماری درآمدات جو ہیں ان میں بھی کمی ہوئی، لیکن اس کمی کے نتیجے میں ہمیں صنعتی خام مال، کھانے پینے کی اشیاء، مشینری، اسپیئر پارٹس، ان میں قلت کا سامنا کرنا پڑا. کیا والوں نے اپنا پروجیکٹ اسی لیے بند کیا.
براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 551.4%، اور 43 کروڑ ڈالر تک یہ محدود رہی ہے، محض 43۔ مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری 26.8% تک یہ کم ہوئی ہے، اور ایف بی آر کی جو ٹیکس وصولیاں ہیں ان میں سال کے دوران 16% تک کا اضافہ ہوا، اور اب یہ جو ہمارا سال ختم ہوا ہے اس میں ان ٹیکس وصولیوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ سے ہم تقریباً 226 بلین روپے نیچے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری حالت ہے۔ اس حالت میں کوئی بھی آپ کو دیکھ کر بتائے گا کہ پاکستان کی معیشت کسی بہت اچھے مقام تک پہنچتی ہوئی آپ کو اس برس نہیں نظر آتی۔ اس کے بعد انتخابات، اور انتخابات میں تمام چیزیں عوامی امنگوں کے مطابق ہوں تو پھر آگے بڑھنا ممکن ہے۔ تو یہ اس وقت کی پکچر ہے اس نئے برس میں ہمارے سامنے پہلے دن، اور اس پکچر میں ہمیں کوئی بہت زیادہ ہوپ نظر نہیں آ رہی۔ آتش بازی ہم بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور ہم نے جو رات گزری ہے اس میں بھی کوئی ارب ہا روپے کی آتش بازی کر دی ہے۔ حکومتوں کی سطح پر بھی یہ آتش بازی کی گئی ہے، سندھ میں تو کم از کم ضرور ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جاوید چودھری صاحب نے یہ جو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے درمیانے سائز کے گھر میں 6 گھنٹے کی ملاقات کی تھی، اس ملاقات کے وہ اب تک 2 کالم نکال چکے تھے آج سے پہلے، آج تیسرا کالم انہوں نے اس ملاقات کا نکالا ہے، اور ایکسٹینشن کی آفر جنرل باجوہ صاحب کو جاوید چودھری صاحب کے دعوے کے مطابق، یعنی کہ جنرل باجوہ کے دعوے کے مطابق 3 بار ہوئی، اور جنرل باجوہ نے انکار کر دیا۔ پہلی بار بھی انکار کیا تھا جب 3 برس مکمل ہونے پر ہوئی تھی، اب کی بار بھی ہوئی، جنرل باجوہ نے انکار کر دیا۔ جنرل باجوہ کی اس بات میں کتنی سچائی ہے اگلی ویڈیو میں ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کم از کم چودھری صاحب کو اس واقعے کو ضرور دیکھنا چاہیے تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔